وزیر خزانہ اور بالآخر IMF مشن کے چیف کی ملاقات کی خبریں آ رہی ہیں اور جن ٹاکس جو کا کچھ ہمیں حوصلہ افزا ہے۔ ملاقات شروع ہو گئی ہے، IMF کے چیف اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی ملاقات شروع ہو گئی ہے، یعنی پاکستان اور IMF کے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ 9th ریویو کے حوالے سے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ بڑے عرصے سے، بڑے دن سے، بڑے ہفتوں سے معاملہ پینڈنگ تھا، پھر پیٹرول مہنگا کیا گیا، ڈیزل کی پرائس بڑھائی گئی اور ساتھ ہی پیسے کو ڈالر کو فری فلوٹ کیا گیا۔ وہ شرائط جو تھیں ان پہ آئے، پری ایمپٹیو میجرز جو تھے وہ لیے گئے، اور اس کے بعد اب بالآخر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، ملاقات شروع ہو گئی ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور IMF چیف کی۔ اور IMF جو بڑا ہی ریجڈ ہوا تھا اپنی شرائط کو لے کر، اور ظاہر IMF سے جڑے ہی ہمارے دیگر دوست ملکوں کے معاملات بھی ہیں۔ اشرف ملکم ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ اشرف بتائیے گا، کیا ہمارے پاس ڈیٹیلز ہیں؟ مذاکرات شروع ہوئی ہیں، ڈار صاحب ہیں، ان کے ساتھ کون کون ہے؟ کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ کہنا کہ کیا کر سکتے ہیں، لیکن یہ مذاکرات بہت مشکل مذاکرات ہوں گے۔ جتنے بھی اب تک پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں، یہ ان میں سب سے زیادہ مشکل مذاکرات ہیں، کیونکہ IMF کے مطالبات بہت سخت ہیں، جن میں کچھ سے عمل درآمد ہو چکا ہے، جن میں خاص طور پہ روپے کی ڈالر کے مقابلے میں قیمت تھی، اس میں کہا گیا کہ مارکیٹ کے مطابق کر دی جائے۔ اس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو تھا اس کو بڑھانے کی بات تھی، اس پہ PDL بڑھانے کی بات تھی، وہ ڈیزل بڑھ چکا ہے۔ پیٹرول پہ پہلے ہی 50 روپے جو میکسیمم حد ہے مقرر ہو چکا ہے، ڈیزل پہ اس وقت 45 روپیز ہے، وہ بھی پچھلے دنوں وقت سے پہلے ہی انہوں نے بڑھا دیا ہے پاکستان حکومت کی طرف سے۔ مزید اس میں جو مطالبات سامنے آئیں گے، اس میں زیادہ تر انرجی سیکٹر سے متعلق ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انرجی کے شعبے کی جو اصلاحات ہیں حکومت پاکستان نے پہ عمل درآمد کرے ہیں، بتائے کہ خاص طور پہ جو گردشی قرض ہے اس پر کس طرح عمل درآمد کرتے ہوئے کم کیا جائے گا، اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے، پرائمری ڈیفیسٹ ہے، ان پہ بات چیت ہو رہی ہے۔ کس طرح انہوں نے پاکستان نے جو اپنے پچھلے بجٹ میں جو پروجیکشنز کی تھی ان کے مطابق رکھنا ہے اس کو۔ ساتھ ہی کہا گیا کہ جو اشرف یہ بتائیے گا کہ کتنی ہم توقع رکھیں ایک مثبت پیش رفت کی، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کا پہلا وہ بیان جس میں انہوں نے کہا تھا I don't care but obviously then the whole Pakistan suffered، وہ ابھی بھی اسی ہائی ہارس پہ سوار ہیں یا ان کے پیر کچھ زمین پر لگے ہیں اور انہوں نے اپنی ٹون یا اپنے رویے میں کچھ تبدیلی کی ہے IMF سے اس مرتبہ مذاکرات کرتے ہوئے؟ دیکھیں، جبھی تک ہمارے اطلاع کے مطابق جو حکومت پاکستان نے تیاری کی ہے، ایک تو اس میں طے ہے کہ ہر حال میں پاکستان نے اس پروگرام میں رہنا ہے۔ IMF کو بھی اس پروگرام کا پتہ ہے۔ اب اس پروگرام میں رہنے کے لیے ان کے مطالبات کس حد تک ماننے ہیں، کس حد تک نہیں ماننے، تو اس میں صرف ایک ہی بات کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان نے ان کے تمام مطالبات مان لیے ہوتے تو اس وفد کے آنے میں اتنی تاخیر نہ ہوتی۔ جب وفد کے آنے سے پہلے IMF کی طرف سے آفیشلی یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کا دورہ کر رہا ہے IMF کا وفد، جس میں خاص طور پہ ایک چیز کہی گئی تھی شروع میں ہی کہ پاکستان کی درخواست پہ دورہ ہو رہا ہے، نامے جائزے کے لیے جو ریویو ہوتا ہے ہر 3 مہینے بعد، اس کا نامہ جائزہ ہے، ابھی 10واں جائزہ ابھی ڈیو ہو گیا، تو اس میں دونوں ابھی تک اپنی اپنی جگہ قائم ہیں۔ اب اس پہ ورک آؤٹ ہوں گی چیزیں، اس میں جمعے تک ٹیکنیکل سطح کے مذاکرات ہوں گے کہ پاکستان سے کیا کیا ایکسپیکٹیشن ہے جو پاکستان سے کہا جائے گا کرے، اور اس میں پاکستان کس حد تک اس پہ عمل درآمد کر سکتا ہے۔ آپ نے مسائل بتایا، خاص طور پہ فلڈ کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس پہ پاکستان کا ایک موقف ہے کہ ہمیں کچھ مسائل کا سامنا ہے۔ اس کے بعد جو پاکستان میں ایک ساتھ اوور اور پاکستان میں خاص طور پہ ایک ریسیشن ہے، اس کے مطابق پاکستان اس میں کچھ کنسیشنز مانگ رہا ہے۔ بڑی بضد ہے فائنانس منسٹری کہ IMF کے ساتھ مذاکرات سے مسلسل اس پہ بڑی لمبی چوڑی بحث ہونے کی توقع ہے۔ اشرف 2 فروری کو تکنیکی مذاکرات ہیں، اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے؟ 2 فروری کے بعد پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ پہلے دونوں سائڈ کے جو ڈیلیگیشنز ہوں گے، مختلف محکموں سے ملے گا IMF کا وفد، جس میں خاص طور پہ پاور سیکٹر ہے، فائنانس منسٹری ہے، اسٹیٹ بینک ہے، تو اس کے بعد 2 فروری کے بعد پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ تھینک یو اشرف، لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ۔